کشمیر کا مسئلہ ہماری زندگیوں میں حل ہو جائے گا؟ یہ ٹیبل پہ بغیر کشمیر کے نہیں ہم بیٹھ سکتے. کشمیر پہ بات ہوگی تو ہندوستان سے بات ہوگی. یہ بھگوان کی پوجا کیوں کراتے ہو؟ لیکن اگر پاکستان پر حملہ ہوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے. بھائی امریکہ کیوں اتنا چپ ہے؟ اس نے اپنا پورا ملک کھول دیا تھا ہندوستان کے لیے کہ جاؤ کرو جو کرنا ہے پاکستان کے خلاف، کہ ہم ایک جنگ میں ہیں ہندوستان کے ساتھ، این انڈکلیئرڈ وار. کیا یہ نسلیں آپ کی گروی پڑی ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ مودی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر پاکستان پر حملہ ہوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس کنونشنل وار کی کوئی آپشن نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال کیا ظلم کر دیا گیا کشمیر پر. اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی اپنی قراردادیں ہیں جو منظور ہو چکی ہیں، لیکن اب دنیا کا جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا ہمیں عمران خان صاحب یا پرائم منسٹر پاکستان یا ہمارے وزیر خارجہ کوئی نہ کوئی مقدمہ لڑے گا؟ ان کو خود نظر نہیں آ رہا. یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. دیکھیے اب آپ پوچھیے دنیا کیوں نہیں کچھ چیز کر رہی ہے، اور خاص طور امریکہ. بھائی امریکہ کیوں اتنا چپ ہے؟ اس لیے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو ہمارے ایشیا میں، چائنا میں، روس میں، سینٹرل ایشیا میں، پاکستان میں. اور اگر ہندوستان یہ کر سکتا ہے اور ان کو فائدہ ہوگا تو کیوں نہیں؟ ہندوستان سے پیسے لینے والا اور ہمارا دشمن، اس نے اپنا پورا ملک کھول دیا تھا ہندوستان کے لیے کہ جاؤ کرو جو کرنا ہے پاکستان کے خلاف افغانستان سے، کہ ہندوستان سے پیسے لے اور پاکستان میں اپنے ریڈز اٹیک کریں. میں نہیں کہتا کہ ان کو جا کے انہوں نے کہا شاباش یہ کرو، مگر جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، جب ہمارے لوگ مرتے تھے اور ہم کمپلین کرتے تھے اور پوری دنیا میں نیوز آتا تھا کہ پاکستانی فوج کے خلاف یہ اور ہمارے لوگوں شہید، کچھ نہیں، there was nothing. 2060 تک کراچی رہے گا، اس کے بعد سمندر کے نیچے آ جائے گا. اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. انڈیا میں نہیں لگا کبھی مارشل لا. وجہ اٹ واز دا سیم. وہ ایک ہی فوج تھی نا جی. یہ برٹشرز کی ٹرین کی ہوئی، تیار کی ہوئی، وہی سینڈرز، وہی اکیڈمی، کاکول اکیڈمی تو فلانی اکیڈمی دمکانی، سارے وہی لوگ تھے. یہاں کیوں ہوا؟ جس ملک میں بیسن خالص نہیں، جس ملک میں دودھ خالص نہیں، جس ملک میں مرچیں خالص نہیں. UNDP کی رپورٹ ہے کہ روز اس ملک میں کیمیکل سے کتنے کروڑ لیٹر، میرا خیال ہے 24 کروڑ ہی لیٹر، یہ مہینہ پہلے پاکستان کے سارے اخباروں میں چھپا تھا. اور جہاں کچھ بھی خالص نہیں، لوگوں کی آمدنیاں خالص نہیں، یہ 90% ملک جو ہے کرپشن پہ، رشوت پہ، حرام پہ چل رہا ہے. ایک بار پھر کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ دیا. مولانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کشمیر کا مسئلہ ہماری زندگیوں میں حل ہو جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، شکتے رہنا چاہیے. ہم تو ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم ہندوستان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ٹیبل پہ بیٹھنا براستہ کشمیر ہوگا. یہ ٹیبل پہ بغیر کشمیر کے نہیں ہم بیٹھ سکتے، اور 5 اگست کی پہلے والی پوزیشن پر ہوگا. ہندوستان جو ہے اگر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے تو ساری دنیا کو کہا ہے اگر کشمیر پہ بات ہوگی تو ہندوستان سے بات ہوگی، اگر کشمیر پہ بات نہیں ہوگی تو ہندوستان سے بات نہیں. آپ انڈیا کے سارے ڈرامے اٹھا لیں، وہ بھگوان کی پوجا کر سے بات، آپ کیوں نہیں اس کو کہتے اس ادیب پرچار کو کہ یہ بھگوان کی پوجا کیوں کراتے ہو؟ یہ صبح سویرے پاکستان کے ڈرامے بسم اللہ کیوں کہلاتے ہو؟ مار دو، قتل کر دو یار ان لوگوں کو جو کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں کہانیاں بھی لکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک مولوی ہے احمد قاسمی کی کہانی. حالت یہ ہے اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایک طبقہ ہے جو اس کو بڑا واویلا ہے. آپ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. مجھے ایک بات بتائیں، ساتھ ہی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں وہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. کیسے عوام کہاں کی جمہوریت؟ جن کو دیکھیں بات سنیں، رائے کی بات آپ کر رہے ہو. رائے کیا ہوتی ہے؟ جس کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کی رائے اپنی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ولگیرٹی ہے. پر انجینئر پکوڑے یا سموسے بنا رہے ہیں، جو آئی ٹی میں ڈگری لیتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپریٹر بن رہے ہیں، جاب مارکیٹ نہیں ہے. دنیا سپر ٹیک کی طرف جا رہی ہے، دنیا اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہے، دنیا اب روبوٹ کی طرف جا رہی ہے، آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے. ہم ابھی تک میٹرک ایف اے بی اے کی ڈگری سنبھالے نوجوانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. بڑی عجیب سی بات. اور وار از راؤنڈ دا کارنر. اگر ایسا ہی چلے معاملہ تو وار تو ایک لمحے میں آ سکتا ہے. حال کیا ہے؟ نسلیں آپ کی گروی پڑی ہیں. تو آپ کیا کرنے والے ہیں؟ تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکورٹی آف دا ورلڈ. آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کچھ کرنے والے ہیں؟ فارن منسٹر کا کم سے کم سیشن OIC میں کال کریں. OIC کیا کرے گا؟ وہ آپ کو کوئی کنڈیم کرے گا؟ بالکل نہیں. ان کے دوست سعودی عربیہ انڈیا کا بیٹھا ہوا ہے، ان کا دوست UAE بیٹھا ہوا ہے. آپ کا کیا جواب ہوگا جب وہ کہیں گے کہ نہیں ہم پاس کرتے رسپانس؟ آپ کی ہمت ہے چھوڑنے کے لیے OIC؟ آپ کو پھر وہ برداشت جو کرنا پڑے گا. قرضے کی دلدل میں پورے کا پورا ملک غرق ہے، ماں ایٹم بم کے. کیا ہے یہ؟ ایک ڈووال جب رو کا ہیڈ نہیں بنا تھا، جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں تھا یا رو کا ہیڈ نہیں تھا، اس نے ایک تقریر کی تھی. مجھے وہ تقریر ابھی تک سامنے ہے، میرے سامنے یاد آتا ہے. اس نے کہا تھا ایگزیکٹلی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے. ہم ان کے لوگ کو استعمال کریں گے، ہم دوسرے ملک پروکسی وارز لڑیں گے. خود کہا. I know it was incredible. جب وہ بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ یہ ابھی آ رہا ہے اور ابھی سے ہمیں بتا رہا ہے
کہ اس کے پلان اور ٹیکٹکس کیسے ہیں. واہ دیکھیے. تو اب کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور ہم ٹھہر رہے تھے ایویڈنس کے لیے. اچھا بھائی فوراً نہیں پتا تھا, مگر آپ مجھے بتائیں وہ جو اٹیک ہوا تھا چائنیز ایمبیسی پہ اور وہ جو اسٹاک ایکسچینج پہ اٹیک ہوا تھا, میں لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کو کہ وہ میرے خیال میں ایک ہفتے کے اندر پتا ہو گیا.